اور وہ اعظم خان جو ایک بڑے قداور لیڈر رہے جنہوں نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی، اب ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں دیکھیے کہ کوئی پوچھتا نہیں۔ اب صورتحال یہ ان کی نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے۔ حیدرآباد سے اگر اویسی آ جائیں تو انہی کو قائد مان لیجئے، پھر آپ کے پاس اگر قائد نہیں ہے تو آپ اپنی ملت کے قائد کو تسلیم کر لیجئے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ووٹ کاٹتے ہیں، یہ ایسے بے شرموں کی بات ہے، بے حیاؤں کی بات ہے۔ کس کے ووٹ کاٹتے ہیں؟ اویسی ہو یا کوئی ہو، اگر کوئی مسلم لیڈر ہے جو مسلمانوں کو بلا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ہندوؤں کو جوڑ رہا ہے، دلتوں کو جوڑ رہا ہے، اور ایس سی کو اور ایس ٹی کو جوڑ رہا ہے، او بی سی کو جوڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، تو اس کو لیڈر کیوں نہیں مانتے؟ میری بار بار درخواست ہے، اب اس وقت مولانا ارشد مدنی امیر الہند منتخب کیے گئے ہیں۔ اگر اس لفظ کے کوئی معنی ہے، اگر یہ لفظ قرآن کی اصطلاح کے طور پر، حدیث کی اصطلاح کے طور پر شمار کیا جا رہا ہے، اور اگر شریعت سے کوئی نسبت ہے، تو مولانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر میدان میں امت کی رہنمائی کرے، اور یہ رہنمائی قول سے نہ ہو، عمل سے ہو۔ جس طرح مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی پارٹی بنائی تھی اور ملکی سطح پر پھر اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور جمعیت نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا ایک موقع پر، اس کے بعد اس فیصلے سے ہٹنا اور وڈرا کرنا یہ کسی طرح جائز نہیں تھا۔ اور ضرورت ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال یو پی کی ہے اور پھر پورے ملک کی بننے والی ہے 2022 میں اور پھر 2024 میں، اگر اس موقع پر جو قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، جو سیاسی رہنمائی کرنی ہے، جو سیاسی عمل کرنا ہے، اور ملک کو جس خطرناک بحران سے نہیں بلکہ ملک کو جس خطرناک انجام سے بچانے کا کام ہے، اگر اس وقت مولانا نے نہیں کیا تو پھر امیر الہند مذاق بن جائے گا، جمعیت العلماء ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گی، اور عوام علماء سے بالکل کٹ جائیں گے۔ علماء کی رہنمائی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ صرف مدرسے سنبھالنے اور صرف چند مسئلے بتا دینے سے اسلام کی نمائندگی بہرحال نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں پھر درخواست کرتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ میں 40 پارٹیاں مولانا کے ساتھ کھڑی کر دوں گا، مولانا ان کے سربراہ بنے، بجائے اس کے کہ ایک چھوکرا لونڈا جس کے دور میں 100 فساد ہوئے اور مظفر نگر کاٹ کے رکھ دیا گیا، اگر اس کے سامنے جھک کر اس کو اپنا اور مسلمانوں کا لیڈر بنانے کی بات ہے، خدا کی قسم یہ سیاسی شرک ہے، اور اتنی بھونڈی غلطی ہوگی جس پر اللہ کا غضب بھڑک جائے گا، اور نبی اس سے نفرت کریں گے، اور فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے کہ اگر اسلام کی نمائندہ قرآنی اور حدیثی قیادت نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنے سر پہ بٹھا لیا گیا، جو بچولیا ہے، جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھ کر اپنے محل بناتا ہے، اپنی دکان سجاتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اور آپ سے نہیں بنتا ہے تو میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ پھر حیدرآباد سے اگر اویسی آ جائیں تو انہی کو قائد مان لیجئے، پھر آپ کے پاس اگر قائد نہیں ہے تو آپ اپنی ملت کے قائد کو تسلیم کر لیجئے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ووٹ کاٹتے ہیں، یہ ایسے بے شرموں کی بات ہے، بے حیاؤں کی بات ہے۔ کس کے ووٹ کاٹتے ہیں؟ ہمارا ووٹ ملت اسلامیہ جو 20-25% یو پی میں ہے، پورے ملک میں بھی تقریباً 20-25% کہیں کم اور کہیں بیش ہے، اس کا ووٹ کون کاٹتا ہے؟ اس کا ووٹ برادری واد پر یقین رکھنے والے لٹیرے کاٹتے ہیں۔ اس ملت کا ووٹ کون کاٹتا ہے؟ وہ کاٹتے ہیں کہ جو کروڑوں روپیہ تو ٹکٹ دینے کے لیے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ذلت کی تصویر دیکھنا ہے تو وہ جو بھشتی بنا ہوا تھا بی ایس پی کا، اس کو جس طرح دردرایا گیا، دھتکارا گیا، وہ نسیم کہاں گیا جو خدمت کرتا رہا بھشتی کی طرح، کیا حیثیت ہوئی اس کی؟ اور وہ اعظم خان جو ایک بڑے قداور لیڈر رہے جنہوں نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی، اب ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں دیکھیے کہ کوئی پوچھتا نہیں۔ اب صورتحال یہ ان کی نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ایس پی نے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس پارٹی نے، جس پارٹی کو مسلمانوں میں متعارف کرانے اور سب سے زیادہ اس کے حق میں بیان دینے کا کام اعظم خان نے کیا ہے،
ان کا جو حشر کیا ہے ان غداروں نے، بے وفاؤں نے اور بدماشوں نے، اس کو چاہیے کہ آپ ملت کی تصویر اس میں دیکھ لیں۔ ملت کی تصویر دیکھنی ہے تو نسیم الدین میں دیکھ لیں اور اعظم خان میں دیکھ لیں۔ اس کے بعد جواز اس کا نہیں رہتا ہے کہ جو ہم سے ووٹ لے کر اپنا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کاٹنے کے لیے آ گئے۔ ارے ویسی ہو یا کوئی ہو، اگر کوئی مسلم لیڈر ہے جو مسلمانوں کو بلا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ہندوؤں کو جوڑ رہا ہے، دلتوں کو جوڑ رہا ہے، اور ایس سی کو اور ایس ٹی کو جوڑ رہا ہے، او بی سی کو جوڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، تو اس کو لیڈر کیوں نہیں مانتے؟ یہ دوغلاپن کیوں ہے؟ یہ اللہ سے لڑائی، اسلام سے لڑائی، نبی سے لڑائی، فرشتوں سے لڑائی کیوں ہے؟ یہ لعنت ہے کانگریس کا ساتھ دینے کی۔ اس لعنت سے نکلنا پڑے گا ورنہ قوم اٹھا کے پھینک دے گی۔ اس لیے سن لے، لوگ صاف سن لے، تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرتے رہیں، یہ بھی ان پر بھی مار پڑنی ہے جو بدبداتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تبصرے چھانٹتے ہیں، منفی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مجرم جن کے دل سیاہ ہیں، یہ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے آ گئے حیدرآباد سے، وہ کس کے ووٹ کاٹ رہے ہیں؟ وہ تو ووٹ جمع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ہے تو اپنے نمائندہ کو دو جو ملت کی نمائندگی کرے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور تم ہمارا ووٹ کاٹ کر اس کو دے دو جو پھر اس کی ساری دولت یادوں کو دے دے، یا اس کو دے دو جو چماروں کو بانٹ دے، محل بنا لے اور بڑے ادارے بنائے، جو جناب والا گھر میں کرسی جس کو نہیں مل سکتی تھی وہ یہ سب کرے اور تمہارے ووٹوں کی بنیاد پر کرے، تو تم اندھے ہو، بہرے ہو؟ اس کو کہتے ہو ووٹ کاٹ رہا ہے؟ ووٹ وہ کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹتے رہے 50 سال سے 70 سال سے وہ ووٹ کاٹ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے، مکار، بچولیے، چھوکرے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ووٹ کاٹ رہے ہیں اس ملت کا۔ اس لیے ووٹ کاٹنے کی بات کرنے والے سب دھوکلے ہیں، جھوٹے اور مکار اور فریبی، اور غلام بنتے بنتے ان کی عادت یہ پڑ گئی کہ وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے، جوتے چاٹتے رہے، یہ تلوے چاٹتے رہے، جے جے کرتے رہے، جن کی کرتے رہے۔ خدا کی قسم عرش لرز جاتا ہے جب کسی شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے کی جے جے کی جاتی ہے اور مسلمان کے منہ سے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے نظام بدل دینا ہے، اور مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ